بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس حروف کا پانچواں حصہ ہے جسے ہم حروف استفہام کہتے ہیں۔ پہلے چار حروف پہلے دو ویڈیو میں ہو گئے تھے، اب ہمارے پاس پانچواں ہے حروف استفہام۔ استفہام ہمارے پاس وہ حروف ہوتے ہیں جو کہ سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مطلب آپ کسی سے جب کوئی سوال کرتے ہو تو آپ حروف استفہام استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں سے لے کر یا تک حروف کی تعریف لکھی گئی ہے۔ وہ حروف جو کوئی بات پوچھنے کے لیے بولے جائے حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ مثلا تم کب لاہور جاؤ گے، اس میں کب ہمارے پاس حروف استفہام ہے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اس میں کیا ہمارے پاس کیا ہے، حروف استفہام ہے۔ ان جملوں میں کب اور کیا حروف استفہام ہے۔ یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ ہمارے پاس سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس حروف استفہام ہے۔ کیا، کیوں، کیسے، کیوں، کیوں کر، کسی طرح، کیسے، کس لیے، کس قدر اور کتنا۔ 6 نمبر پر ہمارے پاس ہے حروف تشبیہ۔ تشبیہ کے جو حروف ہوتے ہیں وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں جو کی طرح ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، حروف تشبیہ ہے۔ اسی طرح جب آپ کہتے ہو وہ منار جیسے لمبا ہے، اس میں جو آپ جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ حروف تشبیہ ہے۔ حروف تشبیہ اصل میں اردو زبان میں وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینے میں استعمال ہوتے ہیں، اس کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس زیادہ تر غزلیات وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس حروف تشبیہ کی لفظ ہے جو مثال، جیسا، صورت، ہبہ مانند اور طرح حروف تشبیہ ہے۔ یہ سب حروف ہمارے پاس کیا ہے، حروف تشبیہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حروف نفرین۔ 7 نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے حروف نفرین۔ نفرت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو حروف نفرین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، حروف نفرین۔ تف، نفرین، لعنت، تو، آہ تو، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ حروف نفرین ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اب 8 نمبر پر ہمارے پاس جو حروف آتے ہیں اسے کہتے ہیں حروف انبساط۔ یہ حروف انبساط، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اسے ہائیڈ لائٹ کرتا ہوں۔ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مطلب یہ وہ حروف ہوتے ہیں جس سے آپ خوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہمارے پاس ہے حروف انبساط، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، ہائے آئے، یہ سب ہمارے پاس کیا ہے، حروف انبساط۔ یہ آسان ہے، مطلب خوشی اور مسرت کے موقع پر جو بولنے والے الفاظ کو حروف انبساط کہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ سب سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، ہائے آئے، یہ سب یاد کرنا ہوگا۔ زیادہ تر ٹیسٹوں میں بھی یہ آتے ہیں۔ اس کے بعد 9 نمبر پر ہمارے پاس جو حروف آتے ہیں، 9 نمبر پر ہمارے پاس جو حروف آتے ہیں اسے کہتے ہیں حروف تحسین۔ حروف تحسین اصل میں شاباش کے لیے یا کسی کی اچھائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب
کوئی اچھا کام کرے تو آپ اسے حروف تحسین استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حروف تحسین ہمارے ہے واہ واہ، واہ ارے، شاباش، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، خوب، اپرین. یہ سب ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف تحسین. تحسین مطلب کسی کی شاباش یا کسی کو کوئی انعام دینے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں حروف تحسین. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس ہے حروف تاکید. حروف تاکید وہ حروف ہوتے ہیں جو تاکید یا کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مطلب یہ کسی بات یا کسی کلام پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب ہم مثال دیکھیں. حروف تاکید ہمارے پاس ہے ضرور، سراسر، سبھی، ہرگز، متعلق، بالکل، زنہار. حروف تاکید ہے. مطلب حروف تاکید وہ حروف ہوتے ہیں ہمارے پاس جو بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مطلب ہرگز، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بات میں کیا پیدا کرتی ہے؟ طاقت، زور، تاکید. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں حروف تاکید ہو گیا. ہمارے پاس 11 نمبر پر ہے حروف تعصیف. حروف تعصیف ہمارے پاس وہ حروف ہوتے ہیں جو غم اور افسوس کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں. مطلب یہ کوئی غم یا افسوس کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ کارنر پر حیف، حدیف، حیف، افسوس، صدا افسوس، ہائی ہائی ہائی، اوہ حسرت. یہ سب ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف تعصیف ہے. مطلب حروف تعصیف وہ حروف ہوتے ہیں جسے آپ غم کے یا افسوس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ سب حروف آپ کو یاد کرنا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 12 نمبر پر ہمارے پاس ہے حروف استدراک. استدراک، یہ حروف استدراک ہمارے پاس شک کو دور کرنے کے لیے اور کلام میں فہم کے لیے استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ جب ہم حروف استدراک استعمال کریں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہوگا، شک کے بغیر ہوگا. لیکن مثال کے طور پر حروف استدراک ہمارے پاس ہے لیکن، الا، مگر، ہائے، ولی، البتہ. یہ سب ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف استدراک ہے. یہ ہمارے پاس شک کو، جب آپ کوئی بات کرتے ہو تو اس بات میں شک کو ختم کرتا ہے. یہ 13 نمبر پر ہمارے پاس ہے کہا گیا. اب ہمارے پاس 13 نمبر پر جو حروف آتے ہیں اسے کہتے ہیں حروف ایجاب. یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی بات کے اقرار یا قبول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے حروف ایجاب. جیسے جی، جی ہاں، بے شک، بجا، واقعی، اچھا، بہتر، درست. یہ حروف ایجاب ہے. مطلب جب آپ کسی سے اپنی بات قبول یا اقرار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے آپ حروف ایجاب استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ گرامر کا دوسرا حصہ شروع کریں گے. تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ فارم یا یہ گرامر PDF میں چاہیے تو ہمیں کمنٹس کریں.